اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ محترم خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا میزبان انیق احمد۔ خواتین و حضرات، آپ اور ہم جانتے ہیں کہ پیام صبح میں ہم قرآن کریم کی چند آیات پر روزانہ گفتگو کرواتے ہیں اپنے عہد کے جید علماء سے۔ گفتگو کیا کرواتے ہیں بلکہ ان سے سیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی یہ آیات ہم سے کیا مخاطبت کر رہی ہیں، ہمارے لیے اللہ کا کیا پیغام ہے۔ اپنے معزز علماء کے ہم جتنے شکر گزار ہوں وہ کم ہیں کہ آپ تشریف لاتے ہیں اور ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں۔ خواتین و حضرات، آج ہم اپنے معزز مہمان سے سورہ جمعہ کی جو آیت نمبر 9 ہے اس کے تعلق سے بات کروائیں گے۔ اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، بڑے بڑے موضوعات اس میں موجود ہیں۔ اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، دیگر نمازیں بھی ہیں، لیکن صرف جمعہ کی نماز کی اتنی اہمیت قرآن کریم دے رہا ہے۔ اذا نودی للصلاۃ، اللہ اکبر، منادی نودیا پکارا جائے، من یوم الجمعہ، اور جمعہ کی اہمیت سامنے گفتگو میں آئے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو جمعہ کی اہمیت کیا ہے؟ یہود یوم السبت یعنی ہفتے کا دن، مسیحی بھائی ہمارے وہ اتوار کا دن، کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے انہیں فرعون کی غلامی سے یعنی آزادی دلوائی تھی، تو یہودی مناتے ہیں یوم السبت، وہ ہفتے کا دن۔ لیکن مسیحی بھائی ہمارے مناتے ہیں اتوار کا دن، کہ مسیح علیہ السلام وہ صلیب سے اترے، قبر میں آپ کو ان کے عقیدے کے مطابق، اور وہ قبر سے وہ آسمان کی طرف چلے گئے۔ اس پر بھی بات کروائیں گے۔ تو جمعہ کا دن بہت اہم دن، مدینہ منورہ میں اسے یوم عروبہ کہا جاتا تھا۔ پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کے بعد یہ عروبہ کا دن جمعہ کے دن میں تبدیل ہو گیا۔ خواتین و حضرات، اس دن کی اہمیت کیا ہے؟ جمعہ کی نماز کی کیا اہمیت ہے؟ جمعہ کی کہ جو خطبے ہوتے ہیں ان کی کیا اہمیت ہے؟ ان خطبوں میں کیا کیا ہونا چاہیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خطبوں میں جو آپ نے عطا فرمائے، آپ نے ادا فرمائے، ان کی کیا تفصیلات ہیں وہ بھی ہم جانیں گے اپنے عہد کے ممتاز عالم دین محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب سے۔ مفتی نذیر احمد خان صاحب ہمارے ملک کا ایک جانا مانا نام، فارغ التحصیل دارالعلوم کراچی، پیام صبح میں گاہے بگاہے تشریف لاتے ہیں، اور یہ الحمدللہ یہ 12واں برس ہے کہ مفتی نذیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں۔ مفتی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہوئے پروگرام کا آغاز اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے سورہ جمعہ اور آیت نمبر 9۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ صدق اللہ
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب پکارا جائے نماز کے لیے جمعے کے دن تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانو۔ صدق اللہ العظیم۔ اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پروگرام کے حوالے سے پہلا سوال محترم مفتی نذیر احمد خان صاحب کی خدمت میں، کل کے پوچھے گئے سوال کا درست جواب، اور آج کا سوال آپ کی خدمت میں۔ کل ہمارا سوال یہ تھا کہ کس پیغمبر نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو؟ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام نے۔ آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ فرشتوں نے انسانی شکل میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس کی خوشخبری دی؟ جنت کی، بیٹے کی، یا نبوت کی؟ جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343000980۔ ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv، ہمارا SMS کا نمبر 3031، اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ حضرت ارشاد فرمائیے، آیت بظاہر چھوٹی سی ہے لیکن کتنے بڑے بڑے موضوعات اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دیے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ کیا فرما رہا ہے اللہ تعالیٰ؟ اس آیت میں اللہ تعالیٰ مطالبہ ایمان والوں سے کر رہا ہے کہ ایمان والوں، انسانیت سے مطالبہ نہیں ہے، ایمان والوں سے مطالبہ ہے۔ اب یہاں یہی بات آ جاتی ہے انیق صاحب کہ ایمان والوں میں تو بچے بھی داخل ہیں، بوڑھے بھی داخل ہیں، مریض بھی داخل ہیں، لیکن فقہائے کرام، علماء کرام اس کی تشریح کرتے ہیں مکلف ایمان والوں سے۔ مکلف، عذر نہ رکھنے والے، سفر بھی ایک عذر ہے، بیماری بھی ایک عذر ہے، وہ مخاطب نہیں ہے۔ بیمار مخاطب نہیں، مسافر مخاطب نہیں، بچہ مخاطب نہیں، جو مسجد نہیں آ سکتا، چل کے نہیں آ سکتا، وہ مخاطب نہیں، مکلف مخاطب۔ اب مکلف مخاطب ہیں، عام ایمان والے مخاطب نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ ہمیں علماء کی تشریح سننی پڑ رہی ہے، حالانکہ یہاں اگر بندہ کہے کہ قرآن کی آیت کی یہ تشریح، یہ تخصیص آپ نے قرآن کی کون سی آیت سے کی، تو میرے پاس کوئی آیت نہیں ہے۔ مجھ سے کہا جائے بخاری شریف، مسلم شریف کی کون سی حدیث سے کی، تو میرے پاس کوئی حدیث نہیں ہے، سوائے اس کے کہ میرے پاس ایک حدیث صحیح ہے جو بخاری مسلم میں نہیں ہے، اور وہ ہے رفع القلم عن ثلاث۔ 3 لوگ غیر مکلف ہیں، ان میں بچہ ہے، بے ہوش ہے، اور مجنون ہے، وغیرہ وغیرہ، جو دوسری حدیث ہے۔ حدیث کے مطابق مسافر ہے، دوسرے مستثنی ہو جاتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہے کہ مکلف، لہذا قرآن کریم میں بہت سی آیات ایمان والوں کو مخاطب کرتی ہیں۔ اس ضروری نہیں کہ ہر ایمان والا اس کا مخاطب ہو، یہ میں اصل بنیادی بات جو میں عرض کر رہا ہوں، ضروری نہیں کہ ہر ایمان والا مخاطب ہو۔ جیسے اس مخاطبت سے مراد ہر ایمان والا نہیں ہے۔ اسی طرح اگر جہاد کی آیات ہیں، تو جہاد کی آیات کی مخاطبت ہر ایمان والے کو نہیں ہو رہی، وہ ارباب حکومت کو ہو رہی ہے، وغیرہ وغیرہ، اور بھی مثال۔ اسی طرح قصاص لینے کا ہے، چور کا ہاتھ کاٹنے کا ہے، حدود کے نفاذ کا ہے، یہ بحیثیت امام کے یا بحیثیت ایک عام نمازی یا مسلمان کے میں نہیں کر سکتا، ایک خاص طبقہ اس کا مخاطب ہے، جیسے اس آیت کا ایک خاص طبقہ یا خاص مسلمان مخاطب ہے۔ یہ تو ہو گئی، میں نے ایک خاص اشارہ دینا تھا وہ دے دیا۔ اب آگے ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، جب منادی کرا دی جائے، اعلان کرا دیا جائے نماز کے لیے۔ کون سی نماز؟ من یوم الجمعہ، جمعے کی نماز کی بات نہیں ہو رہی، جمعے کے دن کی بات ہو رہی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کہا لصلاۃ الجمعہ، بلکہ اشارہ دے دیا، بلکہ لصلاۃ نماز کے لیے، اور وہ نماز کون سی؟ جمعے کے دن۔ اب من نے بتا دیا کہ وہ پورا دن نہیں بلکہ بعض دن۔ اب یہاں اس آیت الفاظ بتا رہے ہیں کہ جمعے کے دن کی کوئی بھی نماز ہو سکتی ہے، لیکن احادیث میں جو اس کی تشریح ہے وہ جمعے کی نماز، یعنی جو ظہر کے وقت پڑھی جاتی ہے، اس نماز سے وہ نماز مراد ہے۔ اور اس میں للصلاۃ من کہہ کے
اللہ تعالیٰ اس امت کے لیے ایک خاص تخفیف کا اشارہ ہے انیس صاحب. ٹھیک. وہ تخفیف کا اشارہ یوم الجمعہ اللہ نے نہیں کہا من یوم الجمعہ. من یا تو بیان کے لیے یا تبعیض کے لیے، بعضے کے لیے، یعنی بعض یوم الجمعہ. پچھلی جو امتیں تھیں، ایک بخاری شریف کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال دی کہ ایک فیکٹری کے مالک نے کچھ ملازمین رکھے اور ان کو حکم دیا کہ بھائی تم فجر کے بعد سے لے کے زوال تک، ظہر تک کام کرو گے اور تمہیں اس کے بدلے ایک قیرات ملے گا. یہ لمبا وقت وہ کام کرتے رہے اور جب ان کی چھٹی ہوئی تو ان کو ایک ایک قیرات دے کے رخصت کر دی. پھر ظہر کے بعد دوسری شفٹ لگی، ظہر کے بعد سے لے کے عصر تک. انہیں یہ کہا کہ عصر سے لے کے ظہر سے لے کے عصر تک تم کام کرو گے اور اس ٹائم کا ہم آپ کو جو تنخواہ دیں گے یومیہ وہ ہم آپ کو ایک قیرات دیں گے. دوسری شفٹ آئی، انہوں نے ظہر سے عصر تک کام کیا، انہیں ایک ایک قیرات دے کے رخصت کر دی. تیسری شفٹ آئی اور ان سے یہ کہا کہ تم عصر سے مغرب تک کام کرو گے اور تمہیں ایک قیرات نہیں بلکہ دو دو قیرات دیے جائیں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو پہلی شفٹ والے ہیں یہ یہودی حضرات ہیں، اپنے وقت کے جو حق پر جو یہود تھے وہ مراد ہے. اپنے وقت میں جو حق پر عیسائی حضرات تھے دوسری شفٹ سے وہ مراد ہے. اور تیسری شفٹ سے مراد یہ امت مرحومہ ہے. اب یہودی حضرات نے، عیسائی حضرات نے شکایت کی کہ اللہ کام تو ہم نے زیادہ کیا اور معاوضہ انہیں زیادہ دیا جا رہا ہے حالانکہ انہوں نے تو کم وقت کام کیا. اللہ تعالیٰ نے جواب میں ارشاد فرمایا کہ دیکھو تم سے جو میں نے طے کیا تھا کیا اس میں نے کوئی کمی کی؟ تو جواب دیں گے نہیں. ہم سے جو وعدہ تھا جس پہ ہم راضی تھے وہ ہمیں پورا دیا گیا. جی. اللہ تعالیٰ جواب میں فرمائیں گے یہ میرا فضل ہے، میں جسے چاہوں عطا کروں. تو اس امت کے لیے اس حدیث میں اشارہ ہے کہ پچھلی امتوں کے لیے ٹائم زیادہ تھا، اجر کم تھا. اس امت کی عمریں بھی کم ہے اور اس امت سے مطالبہ بھی کم ہے. مطالبہ کم، اجر اور ثواب زیادہ. اور اس سے اشارہ یہاں مل رہا ہے کہ پچھلی امت میں یہودی حضرات کو حکم تھا، نیک صاحب حکم تھا کہ یوم السبت سے مراد سبت کا دن نہیں بلکہ دن اور رات دونوں. یعنی جمعے کے دن انیق صاحب غروب آفتاب سے لے کے جمعے کے دن ہفتے والے دن غروب آفتاب تک، یعنی ایک رات اور ایک دن، وہ کوئی دنیاوی کاروبار، دنیاوی کوئی کام نہیں کر سکتے تھے. ٹھیک. ان پر لازم تھا کہ یہ جو 24 گھنٹے کا وقت ہے یہ تم نے فارغ کرنا ہے صرف خدا کی عبادت کے لیے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کرنا. پھر عیسائی حضرات کو حکم تھا کہ ہفتے کے دن غروب آفتاب سے لے کر اتوار والے دن غروب آفتاب تک یہ جو وقت ہے تم نے صرف خالص عبادت کے لیے فارغ کرنا ہے، کوئی اور کام نہیں کرنا. یہ جو امت آئی اللہ تعالیٰ نے ایک تو ہفتہ اور اتوار کے علاوہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے افضل دن دیا. ٹھیک. افضل دن جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعے کا دن عید الفطر سے بھی افضل، عید الاضحیٰ سے بھی افضل. انیق صاحب ہفتے کے تمام دنوں میں افضل یہ دن ہے اور اس کی فضیلت کا اظہار اللہ نے یہ کیا ہے کہ آغاز انسانیت جمعے کو ہوا، حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش. اختتام انسانیت وہ بھی جمعے کو ہوگا. آغاز دنیا جمعے کو اور اس کائنات کا اختتام وہ بھی جمعے کو. دنیا میں تشریف آوری ہوئی جمعے کے دن، جنت میں دوبارہ حضرت آدم سلام علیہ داخل کیے گئے، دوبارہ تشریف لے گئے، وہ بھی جمعے کے دن. کئی فضیلتیں ہیں اللہ تعالیٰ نے یہ جمعے کا دن ہمیں دیا. اور ثواب کیا ہے انیق صاحب ذرا سنیے گا، ثواب کیا ہے
اللہ خاص جو مطالبہ کر رہا ہے تاکہ اجر و ثواب میں مرتبے میں ہم کم نہ ہو، یہ امتی کم نہ ہو۔ ہم لوگ ہفتے میں نا سال میں ایک رات آتی ہے، ایک رات آتی ہے لیلۃ القدر، ہر بندے کی چاہت ہوتی ہے لیلۃ القدر مجھے مل جائے۔ کیوں خواہش ہوتی ہے؟ اس لیے کہ قرآن کریم کی ایک سورت ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ شب قدر کی ایک رات کی عبادت اور 1000 مہینوں کی عبادت برابر نہیں ہے، یہی ہے نا، 1000 مہینوں کی عبادت ایک طرف، ایک رات کی لیلۃ القدر کی عبادت ایک طرف، یہ برابر نہیں ہے۔ اس لیے مجھے وہ رات اگر مل جائے تو میری عبادت 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہو جائے گی۔ لیکن لیلۃ القدر رمضان کے آخری عشرے میں ہے، طاق راتوں میں، لیکن متعین نہیں ہے۔ اگر ہم چاہیں تو ہر جمعے کے دن کو، جمعے کی نماز کو ہم لیلۃ القدر کے برابر یا افضل بنا سکتے ہیں۔ کیسے؟ یہ میں عام روایت کی بات نہیں کر رہا نیک صاحب، یہ میں ایک صحیح روایت کی بات کر رہا ہوں۔ سیاہ ستہ کی ایک کتاب کی روایت نہیں ہے، یہ سیاہ ستہ کی 4 کتابوں کی روایت ہے۔ میں اپنی مسجد میں، مسجد ابراہیم ڈیفنس فیز 4 میں، ہر فجر کی نماز کے بعد جو میرا درس حدیث ہوتا ہے، اس درس حدیث میں اس حدیث کو ہر جمعے کے دن بیان کرتا ہوں، اور الحمدللہ میرے مقتدی حضرات کا اس پر عمل ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ، راوی ہیں حضرت اوس بن اوس رضی اللہ عنہ، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غسل یوم الجمعۃ واغتسل وبکر وابتکر ومشى ولم يركب ودنا من الامام واستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة اجر سنة اجر صيامها وقيامها۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کے دن غسل کرے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، مسجد سویرے آئے، بکر وابتکر، باکورہ کا مطلب سویرا، سویرے آئے، یہ مطالبہ ہے۔ اصل جو وقت جمعے کا شروع ہوتا ہے وہ اذان سے شروع نہیں ہو رہا، بلکہ شروع ہو رہا ہے فجر کے بعد۔ سویرے آئے، پیدل آئے تاکہ یہ پتہ چلے میں نے کتنے قدم لیے ہیں، اور جب آئے تو اپنے آپ کو انفرادی عبادت میں مشغول کر دے، اور آ کے امام کے قریب بیٹھے کہ جب امام کا بیان شروع ہوگا تو میں سب کچھ چھوڑ کے امام کو سنوں گا، سبحان اللہ، اور پھر جب امام کا خطبہ شروع ہو، بیان شروع ہو، تو توجہ سے بیان سنیں۔ یہ جو سویرے آنے والا یہ جو نمازی ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل پہ کیا دے گا؟ کان لہ بکل خطوۃ، ہر قدم کے بدلے اللہ تعالیٰ 1 سال کی عبادت کا ثواب عطا کرے گا۔ اس پورے عمل پہ نہیں انیق صاحب، 1 قدم پہ۔ پھر تشریف فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ 1 سال کی عبادت سے مراد کہ اس کی ساری راتوں میں کھڑے ہو کے عبادت کی گئی ہو، اور اس کے سارے دنوں کے روزے رکھے گئے ہوں۔ اب اگر ایک شخص نے گھر سے لے کے مسجد تک 1000 قدم اٹھائے ہوں گے تو اسے کتنا ثواب ملا؟ 1000 سال کی عبادت کا۔ 500 قدم اٹھائے ہوں گے تو کتنا ثواب ملا؟ میں نے حضرت اپنے بعض اساتذہ کو یہ بھی دیکھا ہے کہ وہ جمعے کے دن دور مسجد میں جاتے، اس لیے افضل ہے شہر کی جامع مسجد میں جا کے نماز پڑھنا۔ کیوں افضل ہے؟ دور سے نکلے اور چلے گئے، قدم بنے جناب 3000 قدم۔ اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ہمارے اسلاف جمعے کے دن جب مسجد کی جاتے تھے تو چھوٹے قدم لیتے تھے تاکہ نیکیاں زیادہ ملے۔ اب 3000 قدم آپ نے اٹھا لیے، 3000 قدم اٹھائے تو اس کے بعد کیا ہوا؟ آپ کو کتنا ثواب ملا؟ 3000 سال کی عبادت کا ثواب ملا۔ سویرے پہنچے۔ اچھا، مطالبہ نماز کے بعد بیٹھنے کا نہیں ہے، وہ اگلی آیت میں بتا دیا نماز جیسے ختم ہو اب یہاں نہیں بیٹھنا، اب چلو اب بازار کی عبادت شروع ہو گئی۔ نماز سے پہلے آنا کب ہے؟ سویرے آنا ہے۔ سویرے آنے والوں کو کیا ملتا ہے؟ وہ ملے گا۔ یہ جو وقت شروع ہو رہا ہے یہ واجب وقت ہے، لازم وقت ہے جو یہاں مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ یہ تو امر ہے نا، آرڈر ہے۔ ضروری یہ ہے، لیکن مناسب کیا ہے؟ مناسب وہ ہے جو اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا۔ میں اس کی وجہ بھی آگے جا کے، ظاہر ہے میری بات لمبی ہو گئی، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن کی اس آیت میں یہ تاکید کیوں ہے، یہ آگے جب آپ کا سوال جب بات چلے گی ہماری تو انشاءاللہ اس میں پھر سبحان اللہ، سبحان اللہ، پورا پس منظر اور پورا سلسلہ آپ نے بیان فرما دیا۔ ایک آدھ بات بس بیان پہلے کر کے اس کے بعد ہم اسے جوڑ دیتے ہیں۔ مکہ مکرمہ میں جمعے کی نماز نہیں ہوئی،
مدینہ منورہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، 5واں دن تھا، پہلا جمعہ آیا، آپ نے جمعہ قائم کر دیا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ پہلے جمعہ کی نماز پڑھا چکے تھے، ٹھیک ہے نا مدینہ منورہ میں۔ اب یہاں پر جو بات ہو رہی ہے کہ آپ نے بالکل یا ایھا الذین آمنو، اہل ایمان سے مخاطبت ہو رہی ہے، تو اہل ایمان کا جمعے کے دن سے خاص تعلق اللہ تعالیٰ یہاں قائم کر رہا ہے۔ وہ تعلق آپ نے اشارے تو کیے، لیکن جمعہ کا دن ہمارے لیے کتنا اہم ہے، سید الایام کیوں ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، بات ہو گئی۔ فَسَوْا اِلَىٰ ذکر اللہ، اب یہاں پر کوشش کرو، اِلَىٰ ذکر اللہ، اب یہ ذکر اللہ کی بات ہو رہی ہے، ذکر اللہ میں کیا کیا شامل ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب لفظ فسعوا، سعی کے معنی جی ہاں، عربی میں دوڑنے کے آتے ہیں۔ جی ہاں، یہ نہیں کہا جا رہا کہ آہستہ، بلکہ فرمایا تگو دو شروع کر دو۔ اردو میں اگر اس کا ترجمہ کریں تو تگو دو شروع کر دو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، سبحان اللہ۔ وَذَرُوا الْبَيْعَ، اور خرید و فروخت، اور یعنی خرید و یہاں لفظ ایک ہے، لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ دنیاوی جتنے کام ہیں سب چھوڑ دو۔ جی ہاں، لہذا مجھے بھوک لگی ہے، کھانا کھانا ہے، کھانا کھا کے پھر جاؤں۔ عام نماز میں یہ کہ اگر بھوک کی شدت ہو تو پہلے کھانا کھاؤ، اس کے بعد نماز پڑھو، لیکن یہاں پہ کہا جا رہا ہے نہیں، پہلے نماز، خرید و فروخت بعد میں، کھانا بعد میں، قیلولہ بعد میں۔ اسی لیے معمول تھا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا، قیلولہ کب کرتے تھے؟ جمعے کے بعد۔ کھانا کب کھاتے تھے؟ جمعے کے بعد۔ سارے جو امور، بازار جاتے کب تھے؟ جمعے کے بعد۔ جمعے کی نماز تک وقت جو ہے وہ مسجد کا ہوتا تھا۔ ٹھیک۔ اب فَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، دوڑو، تگو دو شروع کرو اللہ کے ذکر کے لیے۔ اب ذکر سے مراد تو ایک اطلاق ہے، ذکر کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہاں بطور خاص جو ذکر ہے اس سے مراد ہے خطبہ، اچھا، وہ ہے تقریر، بیان۔ بیان اس لیے کہ میں نے جو حدیث سنائی اس حدیث میں کیا ہے؟ وَدَنَا وَاسْتَمَعْ وَلَمْ يَلْغُ، مسجد میں آئے، کہاں بیٹھے؟ امام کے قریب۔ کیا کرے؟ انفرادی عمل کرے، لیکن جب امام کا بیان شروع، وَاسْتَمَعْ، تو توجہ سے۔ ٹھیک۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا خرج الامام، جب امام نکلا اب سارے انفرادی عمل ختم، ٹھیک، اب یہی کام کرنا ہے۔ ٹھیک، یہ اہمیت، اتنی اہمیت کے ساتھ یہ جو بات ہے کہ بے چھوڑو، سارے کام چھوڑو، دوڑو، ٹھیک، کس لیے؟ اللہ کے ذکر کے لیے۔ وہ اللہ کا جو ذکر ہے، خطبہ، وہ بیان ہے، وہ کلاس ہے، سیکھنے کی کلاس ہے۔ ٹھیک۔ یہ جو مسجد ہے، ایک تصور عبادت گاہ کا، عیسائی حضرات کے ہاں بھی عبادت گاہ کا تصور ہے، یہودی حضرات کے ہاں بھی ہے، ہندو حضرات کے ہاں بھی ہے، مسلمان حضرات کے ہاں، لیکن مسلمان مسجد کا مطلب صرف عبادت گاہ کے نہیں لیتا، بلکہ عبادت گاہ اور تعلیم گاہ، درس گاہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں یہ جو امت کی بنیاد ہے، بنیاد پہلی وحی، وہ کیا ہے؟ اقرأ، پڑھ۔ کتاب ہے ہمارے پاس، جو ابتدا ہوتی ہے وہ پڑھنے سے ہوتی ہے، ہر بچے کی، الف با تا ثا، یہ جو سارے الفاظ ہیں، تو اقرأ پڑھنے سے ابتدا ہے۔ لہذا حکم یہ ہے کہ ہر کام پڑھ کے کر۔ پڑھائی کا تعلق صرف بچے سے نہیں ہے، نوجوان سے نہیں ہے، بلکہ ہر عمر والے مسلمان سے ہے کہ ہر کام پڑھ کے کرے، سیکھ کے کرے۔ اور یہ جو سیکھنا ہے، کم سے کم ہفتے میں ایک کلاس مسجد میں جا کر ایک کلاس لینی ضروری ہے، ایک کلاس لینی ضروری ہے۔ اس کلاس میں کیا ہونا چاہیے یا کیا ہونا ایک چاہیے؟ کلاس لینی ضروری ہے۔ وہ کلاس اگر لیے بغیر آپ مسجد چلے گئے تو آپ کی پوری نماز نہیں ہوئی، خطبے کے بغیر نماز نامکمل ہے۔ لہذا اگر خطبہ چل رہا ہے تو اس مسجد کے بجائے اس مسجد میں چلے جاؤ جہاں بھی خطبہ سٹارٹ نہیں ہوا، اب بیان ہو گیا۔ اب اس خطبے میں کیا ہو؟ خطبے سے قبل ذرا سی ایک بات جو آپ نے بات فرمائی نا، بلکہ آپ نے ایک بہت شاندار بات یہ فرمائی کہ جمعے کی جو نماز کا آغاز فجر کے بعد ہو جاتا ہے، سویرے آؤ،
سویرے سے مراد یہاں پر بالکل آسان الفاظ میں کہ جلدی آؤ، یہ نہیں کہ پہلی اذان، یعنی پہلی اذان کے بعد جاؤ یا دوسری اذان کے بعد جاؤ، یا عام طور پہ خاص طور پہ نوجوان ہمارے جو پڑھے لکھے کچھ ہو گئے ہیں، تو وہ جب امام صاحب خطبہ عربی زبان میں دینا شروع کرتے ہیں تو وہ گھر سے نکلتے ہیں. ٹھیک ہے نا مفتی صاحب؟ آپ بھی ایک بڑی مسجد سے وابستہ ہیں، آپ نے بھی یہ بات دیکھی ہے، اور بلکہ آپ کے جمعے کی نماز میں ہزاروں لوگ ہوتے ہیں. الحمدللہ. اور بیان سے بہت پہلے آ جاتے اور بہت سے آنا چاہیے، لیکن جو عمل آپ کے مسجد میں ہو رہا ہے کیا پورے پاکستان میں ہو رہا ہے یا پوری امت میں ہو رہا ہے؟ میرا سوال یہی ہے. آپ کا جو بیان ہے، اس بیان میں جو پوائنٹس اور جو نکات شامل ہیں اس میں اتنی کشش ہونی چاہیے. یعنی امام صاحب تقریر کر رہے ہیں، خطبے عربی زبان میں ہوتے ہیں، ہماری زبان عربی نہیں ہے تو ہماری سمجھ میں نہیں آتے. عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ خطبے، بلکہ اس سوال کو ہم یوں کر لیتے ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور خلفائے راشدین اور عشرہ مبشرہ اور صحابہ اور تابعین اور پھر تبع تابعین، ہم چلتے ہوئے آ جاتے ہیں، آج تک جوڑتے ہیں. ہمیں کیا روشنی ملتی ہے؟ امام اپنی تقریر میں، اپنے بیان میں، اس کی تقریر کا کچھ حصے ہونے چاہیے نا، جس میں عبادات کے حوالے سے، عقائد کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے. لیکن کیا اس کی تقریر میں لمحہ موجود کا لمس ملتا ہے؟ یہ بڑی اہم بات ہے. دیکھیں، ایک آدمی میرے پاس بیان سننے کے لیے تب آئے گا جب میں ان سے ان کی ضرورت کی بات کروں گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. دیکھیں، رمضان ہے، رمضان سے بہت سے اعمال متعلق ہیں. شوال ہے، شوال کے مہینے سے مثلا جیسے 6 روزے ہیں، 6 روزوں سے متعلق، ٹھیک ہے، یہ عمل ایک شوال سے متعلق ہے. پھر اس کے بعد جب ذیقات شروع ہوتا ہے تو ذیقات میں پھر حج کے اعمال. پھر جب ذی الحج شروع ہوتا ہے تو ذی الحج میں عشرہ ذی الحجہ جو پہلا عشرہ ہے، یہ سال کا افضل ترین عشرہ ہے، اور اس کے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پابندی سے رکھے ہیں. تو ذی الحجہ کے جو اعمال ہیں، رمضان میں رمضان کے اعمال کو میں ڈسکس کروں، شوال کے مہینے میں شوال کے اعمال کو ڈسکس کروں، ذیقعد میں، ذیقعد کے مہینے میں میں حج میں جانے والے جو حضرات ہیں ان کی ٹریننگ کروں. ٹھیک ہے، ان کی ٹریننگ کروں. ذی الحج کے پہلے مہینے میں ذی الحج کے جو پہلے عشرے کے اعمال ہیں، قربانی ہے، روزہ ہے، اسی طرح ناخن ترشوانا ہے، وغیرہ وغیرہ جو اعمال ہیں، میں ان کو ڈسکس کروں. اس کے بعد جب ذی الحج نکلتا ہے، حجاج کرام جب واپس آتے ہیں تو حجاج کرام کے استقبال سے متعلق مسنون اعمال کیا ہے، میں انہیں ڈسکس کروں. اس کے بعد محرم آتا ہے، محرم کے اعمال کو میں ڈسکس کروں. ٹھیک ہے. اسی طرح جب اس طرح کے بعض جمعے ہیں کہ وہاں پہ اس دن سے متعلق اگر کوئی عمل، خاص عمل نہ ہو، تو پھر میرے ارد گرد بازار ہے، میں جو کاروباری طبقہ ہے میں ان کو ایجوکیٹ کروں، میں جو والدین ہیں ان کو ایجوکیٹ کروں کہ وہ اپنی اولاد کی تربیت کیسے کریں، میں جو میرے محلے، میرے نمازیوں میں جو اساتذہ کرام ہیں میں انہیں ایجوکیٹ کروں کہ وہ اپنے طلبہ کی تربیت کیسے کریں. ایک مقتدی کو بحیثیت ایک محلے دار کے کیسا ہونا چاہیے، ایک سوشل ورکر کے کیسے ہونا چاہیے، ایک باپ کے کیسے ہونا چاہیے، ایک بیٹے کے کیسے ہونا چاہیے، وغیرہ وغیرہ. یہ موضوعات جب ہم ڈسکس کریں گے جمعے کے دن، میں نے محلے میں کوئی کمی دیکھی یا کسی مقتدی نے مجھے متوجہ کیا کہ مفتی صاحب اس موضوع پہ اگر آپ بات کر لیں، کچھ نمازی حضرات کی خواہش ہے کہ اس موضوع پہ بھی بات ہونی چاہیے، اور تو مجھے کہنا چاہیے کہ جی ٹھیک ہے، اس جمعے کا بیان اس موضوع پہ. ٹھیک ہے. نمبر 1 یہ بڑا اہم ہے، میں دیندار بنانے کی کوشش کروں، دیندار بنانے کی. میں اس کی کوشش نہ کروں کہ میری مسجد میں یا میرے محلے میں جو غیر مسلم حضرات رہ رہے ہیں میں ان کو ٹارگٹ کروں، میرے محلے میں جو دوسرے مسالک کے لوگ رہ رہے ہیں ان کے خلاف میں اپنی مسجد میں نفرت کی آواز لگاؤں تاکہ نفرت پھیلے اور ان کے لیے میرے محلے میں رہنا مشکل ہو جائے. یہ میرا کام نہیں ہے. میرا کام ہے مسجد کو اعمال سے آباد کر کے کہ وہ اعمال جب محلے میں منتقل ہوں تو مسجد جب آباد ہوگی تو محلہ آباد ہوگا. مسجد میں جب سب جڑے ہوئے ہوں گے تو محلے کے سارے
جو محلے کے لوگ ہیں وہ سب آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے. مسجد سے جوڑو تاکہ ان کے دل جڑیں, مسجد سے جوڑو تاکہ ان کے گھر جڑیں, مسجد سے جوڑو تاکہ ان کے اندر جو توڑ کی فضا ہے وہ ختم ہو. اس موضوع پہ میں کب بات کروں, کم سے کم ایک دفعہ میرے لیے بات کرنا اور اس بات کا سننا میرے نمازیوں پہ کم سے کم ہفتے میں ایک دفعہ یہ ضروری ہے. وہ جو ایک دفعہ ہے وہ کیا ہے, وہ ہے جمعے کا دن. تو جمعے کے نماز میں جو اہمیت ہے وہ تلاوت کی نہیں ہے, جمعے کی نماز سے پہلے تلاوت کی نہیں ہے, وہ ذکر کی نہیں ہے, وہ نوافل کی نہیں ہے. اہمیت اجتماعی, نماز اجتماعی عبادت ہے. پورے ہفتے میں مسجد میں ایک اجتماعی عمل ہوتا ہے, وہ یہ ہے اجتماعی نماز. لیکن جمعے کے دن جمعے کی نماز میں ایک اجتماعی عمل نہیں بلکہ دو اجتماعی اعمال ہیں. ایک اجتماعی عمل ہے جمعے کی نماز, دوسرا اجتماعی عمل ہے وہ ہے بیان سب سنیں تاکہ نالج آئے, پڑھ کے سیکھ کے تاکہ پھر میں عمل کروں. سبحان اللہ. یہ جملہ جو آپ نے اللہ کے بیان نبی صلی اللہ علیہ فرمایا وسلم نا, کی ایک حدیث ہے, میں ایسے حدیث بھول بات, جاتا ہوں. نالج آپ نے بہت, سبحان اللہ, کیا اچھی بات آپ نے فرمائی کہ نالج آئے. اب لمبا سوال میں نہیں کرتا. پاکستان میں 2.5 لاکھ مساجد ہیں الحمدللہ, کم و بیش 2.5 لاکھ مساجد ہیں سرکاری سروے کے مطابق. یہ فرمائیے کہ ہمارے پاس کراچی سے خیبر تک جمعے کی نماز کی تقریر میں, بیان میں کتنی نالج. اچھا, نالج یہ انفارمیشن کی بات نہیں ہوتی, زمین آسمان کا فرق ہے انفارمیشن میں اور نالج میں. اللہ اکبر. یعنی انفارمیشن معلومات, نالج علم, اور پھر علم جو قرآن فرماتا ہے یہ علم نہیں ہوتا بلکہ العلم ہے. العلم بھی لگ گیا اس میں. اللہ اکبر. تو کیا پاکستان کی مختلف مساجد میں جہاں جمعہ کا بیان ہو رہا ہے, جیسے آپ نے فرمایا نالج, کیا نالج فراہم کی جا رہی ہے؟ دیکھیں یہ بڑی اہم بات ہے. اس میں نا میں خود جب مسجد میں, جب تقریباً میرا 15واں سال ہے, نہیں صاحب 15واں سال ہے, شروع میں میرے ساتھ بھی یہی تھا, لیکن میں نے ابتدا اپنے آپ سے کی کہ اس حدیث میں جو سویرے آنا ہے مجھے کب آنا چاہیے. اگر میں آپ سے مطالبہ کروں کہ آپ جلدی آئیں اور میں خود دیر سے آؤں تو آپ کبھی نہیں آئیں گے. بالکل درست ہے. میں کہہ رہا ہوں نالج, جو اس کے عہد کا لمس. میں نے سوال آپ سے یہ کیا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے بعد خلفائے راشدین وغیرہ اور نیچے تک میں آیا تھا. میں صرف آپ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں, ان کے جو بیان ہوتے تھے خطبے سے قبل, اللہ اکبر, اس وقت تو خطبہ ایک ہی ہوتا تھا. تو میں اسی کا جواب عرض کر رہا ہوں نا. دو چیزیں, ایک ہے میرے سننے والے اور بولنے والے, ٹھیک ہے. ایک تو جو تقریر کرنے والے ہیں انہیں یہ چاہیے کہ وہ جو تجربہ کار علماء کرام کے جو بیانات ہیں ان سے استفادہ کریں. ٹھیک ہے. جو اپنے علاقے کے, اپنے ضلع کے, جن کی جو اپنی یعنی جو اپنے نمازیوں کے لیے مرجع بنے ہوئے اور جن کے بیانات بہت شوق سے سنے جاتے ہیں اور جن کے بیانات سن کے لوگوں میں ایک انقلابی تبدیلی آ رہی ہے, تو عام جو ائمہ حضرات ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اس مسجد کے امام صاحب کو اپنا مرجع بنائیں اور ان کے بیانات سے استفادہ کریں. نمبر 1. دوسرے نمبر پہ میری گزارش یہ ہے کہ بیان سے پہلے جو نمازی حضرات ہیں وہ بیان سے بہت پہلے مسجد میں پہنچے ہوئے ہوں, مسجد بھری ہوئی ہو. یہ نہ ہو کہ بیان تو شروع ہوا اور بیان کے بعد آہستہ آہستہ لوگ آ رہے ہیں کہ جب عربی کا خطبہ شروع ہو رہا ہو تو اس وقت مسجد بھر جائے. یہ نہیں ہونا چاہیے. ہونا یہ چاہیے کہ بیان شروع ہونے سے, جیسے کلاس میں استاذ جب آتا ہے تو طلبہ پہلے سے موجود ہوتے ہیں, تو اسی طرح امام صاحب کا جب بیان شروع ہو تو پہلے سے نمازی حضرات موجود ہوں. اس پہ میں عمل کیسے کراؤں؟ ٹھیک ہے. اچھا, یہ اس پہ عمل کرانے کا طریقہ یہ ہے کہ مجھے کب آنا چاہیے. دیکھیں ابتدا میں اپنے آپ سے کروں, مجھے کب آنا چاہیے اور میرے بیان میں اتنی کشش یا اتنی تاثیر اللہ کیسے پیدا کر سکتا ہے. میں نے لاہور میں نماز پڑھی جمعے کی, ڈاکٹر سرفراز احمد آوان صاحب نماز پڑھا رہے ہیں, ہزاروں لوگ نماز پڑھ رہے ہیں, کیونکہ جو بیان وہ کر رہے ہیں ان کے بیان میں وہ چند باتیں جسے ہم کلیشے کہتے ہیں, وہ کلیشے نہیں ہیں, وہ جوڑ رہے ہیں آج کے مسائل سے. دین ہمیشہ زندہ رہنے کے لیے ہے. لمحہ موجود میں دین کی پکار کیا ہے؟ قرآن کریم
ہم اکثر کہتے ہیں ایسے ہی کہ شعور انسانی کی امامت تا قیامت کرتا رہے گا، ہمارا ایمان ہے نا، تو یہ 2022 ہے، 2022 میں قرآن کریم کو کیسے جوڑا جا سکتا ہے؟ علامہ اقبال نے ایک زبردست بات کہی، اللہ اکبر اللہ اکبر، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ دنیا کے ہر علم کو مسلمان کرے۔ تو یہ علوم کو دین کا تابع کیسے بنایا جاتا ہے؟ آج دنیا بڑی تیز رفتاری سے آگے بڑھ رہی ہے، تو ہمارے جو نوجوان ہیں خاص طور پر ان کا ایک جڑاؤ پیدا ہو مسجد سے، تو وہ جو امام صاحب ہیں جب وہ بات کریں گے کہ آج دنیا میں کیا ہو رہا ہے، اس کا حل قرآن کریم کیا بیان کر رہا ہے اور صاحب قرآن کیا فرماتے ہیں، ارشاد۔ میں نے انیس صاحب یہی عرض کیا تھا کہ جو بیان فرما رہے ہیں ان کی بات بڑی خوب ہے، لیکن جو سننے والے ہیں وہ سامنے موجود نہیں ہیں۔ اب میں عرض کروں آپ سے، وہ جو کہتے ہیں نا آپ عہد کا لمس، آج کی پکار کیا ہے، آج کا امر کیا ہے؟ میں اس میں ایک مثال عرض کروں کہ دیکھیں بہت سی سنتیں ہیں، آپ کو صرف عوام کو ترغیب دینے کی ضرورت ہوتی ہے، نمازی حضرات کو ترغیب دینے کی ضرورت ہوتی ہے، ان کو متوجہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب ان کو آپ متوجہ کر دیتے ہیں نا تو وہ عمل پہ خود آ جاتے ہیں۔ متوجہ کرنے کے لیے میرے پاس جو ایک پلیٹ فارم ہے نا وہ جمعے کے دن کا ہے، جمعے کا بیان کا ہے۔ جمعے کے دن الحمدللہ ہزاروں میں نمازی آتے ہیں، ہزاروں کی تعداد میں۔ اب ان کو جو میں پیغام دوں گا وہ گھر گھر جائے گا۔ اب میں آپ کو ایک مثال دوں، ایک مثال اگر آپ کی اجازت ہو تو میں عرض کروں۔ اللہ کے حضرت ام سلمہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 اعمال باوجود ہے کہ سنت تھے لیکن کیے فرض کی طرح، کبھی چھوڑے نہیں۔ ان میں سے ہر مہینے 3 دن کے روزے، ذی الحجہ کے پہلے عشرے کے روزے آپ نے پابندی سے رکھے، محرم کا روزہ، فجر کی 2 فرض نماز سے پہلے 2 رکعتیں۔ اب عشرے ذی الحجہ کے روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے رکھیں، اور اس میں ایک روزے کا ثواب ایک روزے کا ثواب سال کے برابر ہے، اور عرفے کے روزے کا ثواب 2 سال کے برابر ہے۔ اب بیان ہوا، اور بیان کے بعد الحمدللہ عمل دیکھیں ہمارے ہاں اجتماعی دسترخوان لگتا تھا، اور الحمدللہ اگر آپ کبھی تشریف لاتے وہاں تو آپ کو نظر آتا تھا کہ آپ کو ایسا لگتا تھا جیسے رمضان کی شام ہو۔ اور عرفے والے دن تو الحمدللہ دسترخوان لگا، اور ہمارے ہاں الحمدللہ نمازیوں کی ایک 80 سے 90% نمازیوں کا روزہ تھا۔ اب ان کو متوجہ کیسے کیا؟ جمعے کے بیان سے کیا۔ جمعے کے بیان میں آئے، ان کو عشرے ذی الحجہ سے متعلق جو اعمال تھے وہ جمعے میں بیان ہوئے۔ جب جمعے میں بیان ہوئے تو سارے کام ہو گئے۔ ابھی میں آج کی بات آپ سے کر رہا ہوں کہ دیکھیں اس جمعے کا جو ہمارا وہ تھا وہ یہ کہ حجاج کرام کا استقبال کے لیے مسنون اعمال کیا ہے؟ ایک حاجی صاحب کا استقبال کیسے ہو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاجی کے استقبال سے متعلق، استقبال حجاج کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا باتیں ارشاد فرمائی؟ جمعے کا تھا۔ اب ہمارے الحمدللہ مسجد میں کوئی 20 سے 25 حجاج کرام کچھ آئے ہیں، کچھ آ رہے ہیں۔ اب ان کا الحمدللہ بعض ہمارے نمازی حضرات ایسے کہ ان کے استقبال کے لیے وہ ایئرپورٹ گئے، ایئرپورٹ میں جا کے ان کا استقبال کیا۔ تو ایجوکیٹ کس نے کیا انہیں؟ جمعے کے دن سے ہوئے، جمعے کے بیان سے ہوئے۔ تو اسی طرح آگے محرم آ رہا ہے، دوسرے دن آ رہے ہیں، اسی طرح نوجوانوں کے مسائل آ رہے ہیں، دوسرے مسائل آ رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کروں کہ ایک تو یہ ہے کہ مجھے سوچنا چاہیے کہ میرے محلے کے میرے نمازی حضرات کے مسائل کیا ہیں، بچوں کے مسائل کیا ہیں، نوجوانوں کے مسائل کیا ہیں، ٹھیک ہے، خواتین کے مسائل کیا ہیں، یہ مسائل میں سمجھوں اور ان کا حل پیش کروں، نمبر 1۔ دوسرے نمبر پہ یہ کہ میں اپنی مسجد کو خاص طور پہ جمعے کے دن میں کلاس بنا دوں کہ وہ ایک میرے طلبہ بن کے مجھ سے پہلے وہ آئے ہوئے ہوں۔ اور اس کے لیے ضروری ہے کہ جو حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث ضعیف نہیں ہے۔ جمعے کے فضائل میں سب سے صحیح ترین روایت یہ ہے۔ خود میرے وہاں پہ مسجد میں شروع میں نمازی حضرات نہیں آتے تھے، لیکن جب میں نے خود آنا شروع کیا، ہر جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد یہ حدیث سنانی شروع کی، الحمدللہ سب آ گئے۔ جمعے کے دن فجر کے دن ہر نماز میں فجر کے دن یہ فجر کی نماز میں حاضری بہت کم ہوتی تھی، عام نمازوں میں تو ہوتی تھی، ایک جمعے میں نہیں 2-3 جمعوں میں مسلسل فجر کی نماز کے فائدے کیا ہے، الحمدللہ اس پہ بیانات ہوئے، اللہ کا شکر ہے ہماری مسجد بھری ہوئی ہے۔ تو ایک مسئلہ آیا
فجر کی نماز گھر میں پڑھنے کا کہ گھر میں پڑھ رہے ہیں لوگ, مسجد میں نہیں آ رہے. اب یہ ایک مسئلہ, اس کو سولو کرنا ہے. اسی طرح دیکھا کہ جناب کچھ اور مسئلے آ گئے محلے میں جیسے ابھی بارشیں ہوئی, کچرے ہیں, گندگی ہے, یوں ہے وہ ہیں. ایک کام تو ہمارا ہے کہ ہم حکومت کو گالیاں دیں اور حکومت پہ چھوڑ دیں. ویسے فرد کے میری بھی تو کوئی ذمہ داری ہے. صفائی, راستوں کی صفائی سے متعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہدایات فرمائی ہیں, اور یہ کتنی بڑی عبادت ہے. ایک جمعے کا بیان اس پہ ہوا, بھائی خود کرو صفائی. ٹھیک ہے, اگر گٹر بند ہے, مین ہول بند ہے, تو صفائی کرنے کا ثواب کیا ہے؟ کہ یہ ایک خاص طبقے کا, یہ خاص لوگوں کا کام ہے, یہ ہم بھی کر سکتے ہیں, اور ثواب کا وغیرہ. اب یہ اعمال ہے, یہ اعمال ہے. اب مسجد ایک پلیٹ فارم ہے حضرت صاحب, ایک درسگاہ ہے, اس پہ سب نے آنا ہے, پڑھنا ہے, سیکھنا ہے, اور امام صاحب نے سب کی رہنمائی کرنی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اور جو سماجی معاملات ہیں ان میں بھی امام صاحب کو قیادت کرنی ہے. آپ نے کیا اچھی بات فرمائی کہ تمام معاملات حکومت پہ نہیں چھوڑے جاتے. 2.5 لاکھ مساجد ہیں, امام صاحب نے جمعے کی نماز پڑھائی, اس میں بیان بھی ہوا, خطبے بھی ہوئے, نماز پڑھا دی. ایک مثال میں آپ کو اور دوں, میری صرف ایک چھوٹی سی بات, آپ ہی کی بات کو میں آگے بڑھا رہا ہوں کہ یہ 2.5 لاکھ مساجد, ان کے ائمہ باہر نکلے, عوام ساتھ ہیں, اور تہیہ یہ کر لیا کہ اس محلے میں کوئی مسئلہ باقی نہیں رہے گا. تو امام صاحب کی قیادت پہ یہ کام ہو رہا ہے. تو آدھے سے زیادہ مسائل تو محلے کے ہم اور آپ نے مل کر طے کر دیے, حل کر دیے. جو آپ بات کر رہے نا حکومت, بھئی حکومت نے یہ نہیں کیا, حکومت نے یہ نہیں کیا. اچھا, مسجد سماجی عمل سے سنیں, سماجی عمل سے متعلق آپ کی بات آئی کہ میں آخری بات سوچیے, یہ تو ایک بہترین خیال تصور آپ نے پیش کیا. عام طور پہ کیا ہو رہا ہے کہ ایک بغلی دروازے سے امام صاحب داخل ہوتے ہیں مسجد میں, نماز پڑھا کے چلے جاتے, اور نماز پڑھا کر چلے جاتے ہیں. ہمارا دین تو مسجد کے اندر امام صاحب کا آفس ہونا چاہیے, آفس ہونا چاہیے. الحمدللہ بندے کا بھی آفس ہے, عصر سے مغرب یا مغرب سے عشاء جو سماجی مسائل ہیں وہ حل ہوں. دیکھیں میں انیس صاحب کچھ باتیں عرض کروں. ہماری مسجد میں الحمدللہ کچھ ابھی جو مہنگائی حد سے زیادہ بڑھی, ہمارے ڈرائیور چوکیدار حضرات, ان کی جو تنخواہیں ہیں وہ 18 سے 24 ہزار کے اندر تنخواہیں ہوتی ہیں. جی اس میں ہم کیسے گزارا کریں؟ میری مسجد میں ارب پتی بھی آ رہا ہے, غریب سے غریب آدمی بھی آ رہا ہے. اب دونوں میں جوڑ ہو. ایک کیا کیا, کچھ ساتھیوں کو تیار کیا کہ جی صبح کا ناشتہ دیں, اور الحمدللہ سحری بھی ہم نے دی, افطار بھی دیا الحمدللہ. ہماری مسجد کے باہر الحمدللہ 300 سے 250 سے لے کے 300 400 تک اشراق کے بعد سے ناشتہ لگتا ہے, اور جتنے بھی آتے ہیں الحمدللہ پورا ناشتہ ملتا ہے. سبحان اللہ, پورا ناشتہ. ہماری مسجد کے باہر عید کا دوسرا دن تھا حضرت, لائٹ آئی, بدقسمتی سے ایک قصائی کا انتقال ہوا, ایک قصائی کا انتقال ہو گیا. اب ایک تو یہ کہ کیس کر دو, فلاں کر دو. میری نمازی حضرات میرے پاس آئے کہ جی وہ غریب آدمی تھا, ٹھیک ہے, اور اس کے گھر کے یہ حالات ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان کے لیے کچھ کریں. ایک ٹیم بنائیے. میرا کام کیا ہے, ٹیم بنانا یار. ایک ٹیم بنائی کہ بھائی یہ ان کے جا کے گھر کے حالات کا پتہ کرو, حالات کا بھی پتہ کیے. ایک جج صاحب کو بھی بلایا, وکیل کو بھی بلایا کہ آپ ان کے قانونی مسائل دیکھ لیں, اور جو گھریلو حالات ہیں اس وقت, جو پریشانی ہے, اس حوالے سے جتنی بھی مالی مدد ہو سکتی ہے. کچھ ساتھیوں کو مقرر کیا کہ تم وہ مالی تعاون کر لو. یہ مسجد سے ہے جی. ٹھیک ہے, کوئی بیماری ہوتی ہے, جی ہاں, کوئی ڈاکٹر ہے, ایک غریب آدمی کو مسجد کے ایک نمازی ڈاکٹر اس سے ملا دیا. ایک کوئی پریشان ہے, اس کا عدالت سے کوئی متعلق مسئلہ ہے, اس کو ایک وکیل سے ملا دیا. یہ کون کرتا ہے جی؟ مسجد کا امام مسجد کا باپ نہیں ہوتا حضرت. آج کل مسجد کا امام ماں ہوتا ہے. وہ ماں کا کردار ادا کرتا ہے. وہ ماں کا کردار تب ادا کرے گا جب وہ محبت والی فضا ہوگی. کہ بدقسمتی سے ساری ذمہ داری من پہ. میں ایک چیز عرض کروں, دیکھیں انیس صاحب, ایک میرا رشتہ میرے گھر اپنے بچوں سے گھر میں ہے, اس میں مجھے بھرپور محبت ملتی ہے, بھرپور محبت ملتی ہے. دوسرا الحمدللہ میں نے کوئی 40 سال سے زیادہ پڑھایا ہے, مدرسے میں بھی پڑھایا, کالج میں بھی پڑھایا, یونیورسٹی میں بھی پڑھایا. الحمدللہ اسٹوڈنٹس کی طرف سے مجھے بھرپور محبت ملی ہے. یہ 2 رشتے, آج ان 2 رشتوں کی قدر ہے. استاذ کی بھی قدر ہے, باپ کی بھی قدر ہے. لیکن جو سب سے عظیم ترین رشتہ ہے وہ آپ کے اجتماعی گھر میں مقتدی اور امام کا ہے. کیا وہ عظیم ترین احترام اور محبت اور شفقت کا رشتہ آج مسجد میں موجود ہے؟ تو آپ کا جواب نفی میں ہوگا.
یہ جو احترام اور محبت کا رشتہ ہے امام اور مقتدی میں حضرت، اس کا احیاء ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، بالکل یہ بہت ضروری ہے. مسجد کیا ہے؟ مسجد تو ایک پاور ہاؤس ہے. ہمیں ہماری جو ایمانی قوت ہے اس میں اضافہ ہوتا ہے، تو امام صاحب میں اتنی کشش ہونی چاہیے کہ لوگ جوق در جوق مسجد سے تعلق برقرار رکھیں، جیسا کہ آپ کی مسجد کے مقتدیوں نے آپ سے رکھا ہوا ہے. تو جو چند چیزیں جو آپ نے بیان فرمائی کہ وہ چیزیں آنی چاہیے، نظر آنا چاہیے مقتدیوں کا کہ ہمارے امام صاحب، جیسے آپ نے فرمائی بات، کہ اچھی بات فرمائی کہ امام صاحب کا جو تعلق ہوتا ہے وہ باپ کا نہیں ہوتا، وہ ماں کا ہوتا ہے. وہ بلکہ ماں کا ہونا چاہیے کہ نظر آئے کہ یہ ہماری مسجد کے امام صاحب ہیں، محض نماز پڑھانا ہی ان کی ڈیوٹی نہیں ہے، یہ معاشرے کا درد بھی اپنے دل میں رکھتے ہیں. تو یہ ایک انسانیت کو فروغ دینا ہوتا ہے نا. اچھا، دو تین باتیں صرف یہ، کیونکہ وقت مکمل ہو رہا ہے. خطبہ سننے کے آداب کیا ہیں؟ امام صاحب خطبہ پڑھ رہے ہوں تو کیا کسی کو بات کرنی چاہیے؟ ایون یہ کہ کیا وہ کچھ دعائیں مانگ رہا ہے، کیا اسے دعائیں مانگنی چاہیے؟ یا اگر کوئی شخص بات کر رہا ہے تو اس کو بات کرنے سے منع بھی نہیں کرنا چاہیے؟ حدیث میں بڑا واضح آیا کہ کوئی اگر بات کر رہا ہے اور آپ اس کو کہ خاموش ہو جا، تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے. اس کی بھی اجازت نہیں. یعنی یہ بیان کا احترام ہے. بیان جو ہو رہا ہے توجہ سے سن، جی توجہ سے، جی مطلب، اور اس کے علاوہ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے. کوئی انفرادی اجتماعی عمل جب شروع ہوتا ہے تو سارے انفرادی عمل یا اعمال موقوف ہونے چاہیے. سبحان اللہ. چاہے وہ ذکر ہو، تلاوت ہو، دوسرے اعمال. انفرادی عمل ہر وقت ہو سکتا ہے، لیکن اجتماعی عمل ہر وقت نہیں ہو سکتا. جس طرح فرض نماز ہے، فرض نماز جب شروع ہو تو سنتیں، اگر سنتیں پڑھ رہے ہیں آپ تو سنت توڑ دیں، سنت کی نماز توڑ دیں، یہ تک حکم ہے. اسی طرح اگر امام صاحب کا بیان شروع ہو، آپ تلاوت کر رہے ہیں، آپ تلاوت ختم کر دیں. ذکر کر رہے ہیں تو ذکر ختم کر دیں. دعائیں کر رہے ہیں، ختم کر دیں. کسی سے بات چیت کر رہے ہیں، ختم کر دیں. صرف ایک ہی کام کریں، وہ ہے توجہ سے امام صاحب کی طرف متوجہ ہو کے بیان سنیں. اچھا، بیان کے لیے بھی یہ اصول ہیں. اور اگر خطبے شروع ہو گئے، یار یہ ایک بڑا ایک مسئلہ آج کل یہی آیا ہے کہ یہ جو ذکر اللہ سے مراد ہے، یہ خطبہ ہے یا بیان ہے. جی 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 ٹھیک ہے، یہ ایک بڑا، لیکن میری ذاتی رائے اس بارے میں یہ کہ یار مطلب بیان بھی تو خطبہ ہی ہے، وہ اس کا ترجمہ ہی ہوتا ہے. تو اس لیے اور اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث میں ایک لفظ ہے اذا خرج الامام، جب امام باہر آ جائے تو اس کے علاوہ کوئی کام نہ کرو. ٹھیک ہے. تو امام جب باہر آ جائے، چاہے وہ بیان کرنے کے لیے آئے یا خطبے کے لیے آئے، سبحان اللہ. اس کے علاوہ دیکھیں، اس کو توجہ سے سنیں. دیکھیں آپ بیان فرما رہے ہیں اور سامنے ایک بندہ تلاوت کر رہا ہے، سامنے ایک بندہ دعاؤں میں لگا، آپ سے بیان ہوگا؟ نہیں ہوگا. اس بیان کا احترام ہی نہیں ہے. آپ اس سے امید کر رہے ہیں کہ امام صاحب اچھے سے اچھا بیان کریں، اور سامنے کوئی نفل کے لیے کھڑا ہے، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی ذکر کر رہا ہے، کوئی یہ سارے اعمال اگر کسی نے کرنے ہی ہیں تو کم سے کم مسجد کے ہال سے باہر جا کے کہیں کر لے. بالکل ٹھیک ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. امام صاحب کا بیان ہو یا خطبے ہوں، توجہ سے سماعت کی جائے، یہ آداب ہیں. وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ وَاسْتَمَعْ وَلَمْ يَلْغُ. 3 الفاظ ہے. امام کے قریب بیٹھے، توجہ سے بیان سنیں، وَلَمْ يَلْغُ، فضول کوئی کام نہ کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی صاحب بڑا ممنون، بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے، اور حسب روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا. خواتین و حضرات، وقت یہاں مکمل ہوا ہمارے آج کے پروگرام کا. بہت ساری باتیں مزید ہو سکتی ہیں، جمعہ کے دن کے حوالے سے، جمعہ کی نماز کے حوالے سے، جمعہ کے اذکار کے حوالے سے، بہت سارا، لیکن احاطہ کیا مفتی نذیر صاحب نے بہت سارے موضوعات کا. ہم بڑے شکر گزار ہیں مفتی صاحب کے. انشاءاللہ گاہے بگاہے مفتی صاحب تشریف لاتے رہیں گے. کوئز کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ کس پیغمبر نے یہ دعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے ایسی سلطنت عطا کر جو میرے سوا کسی اور کے لیے مناسب نہ ہو؟ درست جواب حضرت سلیمان علیہ السلام نے. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے. فرشتوں نے انسانی شکل میں آ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کس کی خوشخبری دی؟ جنت کی، بیٹے کی، یا نبوت کی؟
جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے۔ ہمارے فون نمبرز ہیں 00922134527 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009221343300980 ہمارا ای میل ایڈریس ps@dunyatv.tv ہمارا SMS کا نمبر 3031 اور ہمارا واٹس ایپ کا نمبر ہے 00923218250194۔ وقت قرآن اندازی کا محترم مفتی صاحب ایک پرچی نکال کر اعلان فرما رہے ہیں کہ آج کے ونر کون ہیں، اور آج کے ونر ہیں جناب ڈاکٹر آسیہ شہزاد صاحبہ، آسیہ شہزاد میڈیکل صاحبہ، اسپیشلسٹ ہیں، ہاں، راولپنڈی سے تعلق ہے، راولپنڈی سے، راولپنڈی کنٹونمنٹ بورڈ ہاسپٹل۔ ٹھیک، راولپنڈی سے محترمہ ڈاکٹر آسیہ صاحبہ آپ کی خدمت میں دنیا ٹی وی کی جانب سے دینی کتب پر مشتمل گفٹ ہیمپر آپ کے گھر بذریعہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے۔ آپ کو بہت بہت مبارک ہو۔ پیام صبح کا اختتام ہوتا ہے روزانہ ایک قول پر، اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نہج البلاغہ امیر المومنین حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ کا۔ آپ فرماتے ہیں جس نے تمہیں برائیوں سے ڈرایا گویا اس نے تمہیں اچھائیوں کی خوشخبری سنائی۔ اللہ اکبر۔ جس نے تمہیں برائیوں سے ڈرایا گویا اس نے تمہیں اچھائیوں کی خوشخبری سنائی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اپنے میزبان انیق احمد کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔